بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ابھی ہم پڑھیں گے بھائی، جلد نمبر 1 کتاب العلم آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھائی علم ہے نا، یہاں پہ علم کے مسائل شروع ہو گئے۔ ایمان ہے، ایمان کے بعد علم، آگے سارے اعمال ہیں، کرنے والے جو کام ہیں نا وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو یہ مناسبت بیان کی جاتی ہے۔ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں نا کتابیں، یا جو شارحین شروحات لکھتے ہیں، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کسی مصنف نے کوئی خاص ترتیب رکھی ہے تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب کیوں لے کر آئے، ایک خاص ترتیب کیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، تو اس کے اوپر پھر وہ آراء جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتابوں میں لکھ دیتے ہیں بھائی آگے اعمال آ رہے ہیں، کرنے والے کام ہیں، تو ان کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو پھر آپ درست کام کرتے ہو جیسا مطلوب ہوتا ہے، ادروائز آپ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو۔ اب ہماری جو جیسے مذہب کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری لکھی ہوئی ہیں، اگر سبھی لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو سیکھیں، تو یہ جو مولویوں کا چھٹکارا ہے نا، اور یہ جو کیا کہتے ہیں مولویوں کی مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے پاگل کر چھڈے ہے، بات سمجھ نہیں آتی، تو اس سے بہت حد تک جو ہے نا اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ کے جو دماغ ہے، جو ذہن ہے، وہ درست کام کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اخبارات ہم پڑھتے ہیں، نیوز ہم دیکھتے ہیں، آرٹیکل مضامین ہم دیکھتے ہیں، تبصرے ہم کرتے ہیں، دنیا کے معاملات، ملک کے معاملات پہ ہمارے تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، صوبے کو ایسا کرنا چاہیے، وفاق کو ایسا کرنا چاہیے، بر اعظم ایشیا میں ایسی یہ فلاں فلاں ایسے تنظیمیں ہونی چاہیے، فلاں تنظیم کو فلاں۔ تو لیکن مذہب کے معاملات میں ہم زیرو ہو جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہم مولانا صاحب سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ خود دیکھیں، کتابوں میں تھوڑا سا کنسلٹ کریں، تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں اختلافات ختم نہیں ہو سکتے اور جس میں مختلف پہلو ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک بات جو درست ہوتی ہے وہ لینی پڑتی ہے۔ تو بہرحال علم کی بڑی اہمیت ہے، اور علم کے بغیر دنیا میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں جن اقوام نے ترقی کی ہے، علم کی بدولت ترقی کی ہے۔ آپ لوگوں کے محتاج ہو، روزمرہ زندگی کے معاملات اور ملک کے معاملات چلانے میں آپ کو جو چیزیں مطلوب ہیں، اور زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں مطلوب ہیں، بھائی جن لوگوں کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ چیزیں بنائی ہیں موسٹلی، اور ہم ان کے محتاج ہیں۔ باب فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہیں گے، یا ہمارے مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی علم وہ ہے جو ہمارے ادھر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کوئی علم نہیں ہے۔ بھائی علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہو؟ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا یہ علم ہے، کسی چیز کی حقیقت کو جاننا یہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تقسیم ہے میں نہیں مانتا ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا کا علم ہے، یہ آخرت کا علم ہے۔ یہ دو کھڑکیاں بند کرو بائیں طرف سے، ہمیشہ میں آپ کو کہتا ہوں پہلے بند کر دیا کریں۔ یہ دنیا کا علم ہے، یہ آخرت کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، سوری ہم یہ کہتے ہیں یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ دین دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے، دنیا کا علم ہے اور آخرت کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان کو، تاکہ یہ بلند کرے ان کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا، درجات درجوں میں، مرتبوں میں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ اللہ نے کہا رب زدنی علما، پیغمبر کی زبانی، کہ پیغمبر کہہ رہا ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے بڑھا دے علم کے لحاظ سے۔ تو پیغمبر کی یہ دعا ہے۔ چلیں، اور بھی فائدے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ سب سے پہلا فائدہ انسان کو اپنی ذات کا ہوتا ہے، انسان کو شعور آ جاتا ہے، انسان معاشرے میں کیسے رہنا ہے وہ یہ چیزیں سیکھ جاتے ہیں، بشرطے کہ
علم درست انداز میں اس نے حاصل کیا ہو اور درست علم اس کو سکھایا گیا ہو۔ باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی، اس کا بیان جس سے سوال کیا گیا علم، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ مصروف تھا اپنی بات چیت میں، فاتم الحدیث، پھر اس نے بات کو پورا کیا، ثم اجاب السائل، پھر سوال کرنے والے کو جواب دیا۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں علم کی بات کسی نے پوچھی ہے تو فوراً جواب دینا فرض ہے۔ اگر آپ کوئی اہم بات کوئی اور کر رہے ہیں اور وہاں پہ تاخیر ہو سکتی ہے تو علم کا سوال کرنے والا جو ہے وہ انتظار کر لے، جواب اس کو جس سے سوال کیا گیا ہے، جو مفتی ہے یا جس نے کوئی فتویٰ دینا ہے، علم کی بات بتانی ہے، اگر وہ فوراً جواب نہیں دیتا، ٹھہر کے جواب دیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سارے کام بند کر کے جناب پہلے علم افضل ہے، علم مقدم ہے، تو علم کی بات ہی پہلے بتائی جائے۔ پڑھیں جی۔ ہاں کا مطلب سند بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، چلیں۔ ابھی دیکھیں نا، محمد بن سنان نے کہا حدثنا فلان، ٹھیک ہے، اور ایک اور بندہ وہ بھی بیان کرتا ہے ابراہیم بن منذر، اس نے کہا حدثنا محمد بن فلان، آگے اس نے حدثنا ابھی قال حدثنا ہلال بن علی عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ قال بینما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی، یا اس دوران کہ اللہ کے نبی مجلس میں تھے، یحدث القوم، آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے، جاء اعرابی، ایک بدو آپ کے پاس آیا۔ بدو سے مراد بھائی یہ کوئی بیڈ کنسیپٹ نہیں ہے، یہ برا لفظ ہے۔ میں جب پڑھتا تھا نا، جب بدو کہتے تھے تو میرے ذہن میں کوئی اور ہی پکچر آتی تھی۔ بدو کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں نا، جانوروں میں رہتے ہیں، تو ان کو پھر بات کرنے کا عموماً ہوتا ہے نا، جو ہم سیکھ جاتے ہیں کہ بھئی بڑا ہے چھوٹا ہے، احترام کے ساتھ یا نرم انداز میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، ہاں، تو وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہ جو بھی اس نے بات کریں، اگلے بندے کو لگتا ہے ایسے جیسے بیسی کر رہے ہیں کہ ان کو بات کرنے کو تمیز ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، جاءہ اعرابی فقال، اس نے کہا متی الساعۃ، قیامت کب ہے؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، اللہ کے نبی جاری رہے، آپ بات کرتے رہے۔ فقال بعض القوم سمع، قوم میں سے کسی نے کہا یا بعض لوگوں نے کہا سمع، آپ نے بات سنی ہے؟ سمع ما قال، جو کچھ اس نے کہا، فکرہ ما قال، آپ نے ناپسند کیا، ما قال، جو اس نے کہا، وقال بعض نے کہا بل لم یسمع، بلکہ آپ نے سنا نہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے آپ اللہ کے نبی جواب ہی نہیں دے رہے، کچھ نے کہا سنا نہیں، انہوں نے کہا نہیں سنے ہے، لیکن آپ یہ سوال اچھا نہیں لگا آپ کو۔ حتی اذا قضا، آپ بات کر رہے ہوں گے نا، تو اس میں یہ چیز بھی ہے، اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اپنی بات نہ وچ واڑ دو جا کے۔ اب وہ تو بدو تھا، اس کو پتہ نہیں، وہ نان سٹاپ ہی، آپ نے بات پوری کی، آپ نے اس کو بعد میں بتا دیا۔ حتی اذا قضا حدیثہ، یہاں تک کہ جب آپ اپنی بات پوری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اینا، کہاں ہے، اور میرا خیال ہے وہ، یعنی اسائل، سوال کرنے والا، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا ہاں نا یا رسول اللہ، ہاں میں ادھر ہوں، میں ہوں اے اللہ کے نبی، میں ہوں۔ آپ نے کہا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، تو قیامت کا انتظار کر۔ تو اس نے کہا کیف اذاعت، امانت کا ضائع کرنا کیسے ہے؟ آپ نے کہا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب معاملہ نہ اہل کے سپرد کر دیا جائے گا، فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کر۔ تو نے قیامت کے بارے میں پوچھا، جب ایسی صورتحال ہو کہ آپ ذمہ داری ایسے بندوں کو دیں جو بندہ اس قابل نہیں ہے، اور آپ ذمہ داری مال اس وجہ سے دے دیں کہ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے، یا آپ اس وجہ سے دے دیں کہ جناب سفارش ہے، آپ اپنی ذاتی فائدوں کے لیے دے دیں، اور معاملہ جو ہے وہ معاشرے کا ہو، اور اس میں معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے، جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں اور ہمارے معاشروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، تو پھر فانتظر الساعۃ۔ باب من رفع صوتہ بالعلم، اس کا بیان جس نے اپنی آواز کو بلند کیا علم کے ساتھ۔ چلیں پڑھیں جی۔
عبداللہ بن عمر سے مروی انہوں نے کہا تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اللہ کے نبی ہم سے پیچھے رہ گئے ایک سفر میں، سافرناہا جو ہم نے سفر کیا، فادراکنا آپ نے ہمیں پایا، وقد ارحقنا الصلاۃ ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا تھا۔ نماز کا ٹائم مطلب جو ہے نا وہ اس میں دیر ہو رہی تھی، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، ونحن نتوضأ اور ہم وضو کر رہے۔ سفر میں ہے نا ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ بھائی آج کل جیسے صورتحال ہے کہ جہاں دل کرے گاڑی روک لو، بھائی آپ نے سفر پہ گیا ہو کہیں پہ پانی ملے گا یا کوئی مناسب سٹے کرنے کی جگہ ہوگی، دروازہ بند کر دیں، تو پھر آپ نے وہاں پہ جو ہے نا جانور آپ نے روکنا ہے، قافلوں کی شکل میں لوگ جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے تھے، تو ہم وضو کر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے لوگ وضو کر رہے ہیں بھی جلدی جلدی کرو بھی ٹائم تھوڑا ہے، تو جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا ہم اپنے پاؤں پہ گیلے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فنادى بأعلى صوته آپ نے بلند آواز سے پکارا، آپ نے پکارا اپنی بلند آواز کے ساتھ، ویل للعقاب من النار ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے آگ سے، مرتين 2 دفعہ یا 3 دفعہ کہا۔ اب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بات بتانی ہے نا، کوئی اہم بات، تو بندہ بلند آواز سے بھی اہمیت سمجھانے کے لیے یا سب لوگوں تک یہ میسیج پہنچ جائے، کوئی بات کسی ایسا نہ ہو کہ مس ہو جائے، آپ بلند آواز سے بول سکتے ہو، اونچا بول سکتے ہو۔ ادروائز اونچا بولنا یہ اچھا نہیں ہے، مہذب طریقہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں ایسے کام کو، او فلاں، آرام سے بات ہو سکتی ہے نا۔ اب یہی لوگ جو یہاں پہ چلاتے ہیں اگر کہیں اور ادارے میں چلے جائیں نا، گورنمنٹ میں کہیں اور جہاں پہ کوئی افسر بیٹھا ہو یا کوئی اور، تو ان کی آواز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے۔ پنجابی جو موتر خشک ہویا ہوں ہے، تو اپنے معاشرے میں ہم جناب بڑے چلاتے ہیں، یا باہر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کوئی کھڑے ہوتے ہیں وہ ہا 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 ایسے لگے ہوئے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہیں، بھائی بات کر رہے ہیں، اونچی اونچی بات کر رہے ہیں۔ ایک بات آرام سے ہو سکتی ہے تو اونچی، یہ غیر مہذب طریقہ، اچھی بات نہیں ہے۔ باب قول المحدث، محدث کا قول حدثنا واخبرنا وانبانا، اس کا بیان یہ نیچے باب لے کر آ گئے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے حدیث اس نے لی ہے یا کوئی بات سنی ہے، ٹھیک ہے، حدثنا کہہ دیتا ہے یا اخبرنا کہہ دیتا ہے یا انبانا کہہ دیتا ہے، یہ سبھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، سبھی الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ مترادف ایک دوسرے کی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ابتداء میں تو اکٹھے استعمال ہوتے تھے، یہ آپ نے علم اصول فقہ میں، علم اصول حدیث میں یہ بات پڑھی ہوئی ہے کہ بعض ان کو اکٹھا استعمال کرتے ہیں، بعض ان میں فرق کرتے ہیں کہ حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہے، انبانا میں فرق ہے۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے چل کے علم اصول حدیث میں یا جو محدثین ہیں انہوں نے پھر چیزوں کی جب تقسیم در تقسیم کی تو پھر باریک باریک جو فرق ہیں وہ بھی بیان کر دیے اور چیزوں کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھئی اس میں یہ فرق ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ ابتداء میں فرق نہیں تھا، اور اسی کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ساتھ حاشیہ دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا شاید یہاں پہ لکھا ہو۔ اچھا جی، انہوں نے وہ اسی کی وضاحت کی جو یہاں پہ امام بخاری بات کر رہے ہیں۔ حمیدی نے ہم سے کہا کان عند ابن عیینہ حدثنا واخبرنا وانبانا وسمیت واحدا، ابن عیینہ کے نزدیک حدثنا اخبرنا انبانا سمیت واحدا یہ ایک ہی معنی رکھتے تھے، یہ الفاظ ایک ہی معنی ہے۔ اب ایک بندہ کیا دیتا ہے حدثنا، یا وہ کیا دیتا ہے اخبارنا، یا وہ کیا دیتا ہے انبانا، یا پھر وہ کیا دیتا ہے سمیت، میں نے فلاں سے یہ بات سنی، ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ ابن مسعود نے کہا حدثنا رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ صادق المصدوق۔ شقیق نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا سمیت النبی، کلمۃ کذا، میں نے فلاں بات سنی۔ کبھی وہ کیا دیتے ہیں حدثنا، کبھی وہ کیا دیتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بات سنی۔ حذیفہ نے کہا حدثنا رسول اللہ حدیثین، اللہ کے نبی نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی۔ ابو العالیہ نے کہا عن ابن عباس عن نبی، تو ان کا معنی بھی وہی ہے، ان کا معنی بھی کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس والے سے یہ لکھا ہوا ہے، اگر ایک بندہ مشکوک ہے
ڈنڈی مارنے والا جس کو آپ مدلس کہتے ہو، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والا، کہ آپ بات واضح نہیں کرتے، آپ کہیں کوئی بات چھپا جاتے ہو، تو ہاں اس کا جو ان کا لفظ ہے، اس کا ان آنا یعنی ان کا لفظ اس کا یعنی اس کو نہیں لیا جائے گا، ادروائز جو بندہ صحیح ہے اگر وہ یہ کہہ دے فلاں سے بات بیان کی جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا فلاں سے میں نے سنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یا فلاں نے مجھے بتایا تو بھی ٹھیک ہے، فلاں نے بتایا تو بھی ٹھیک ہے، سارے لفظ چلتے ہیں۔ ابو العالیہ نے کہا ابن عباس عن النبی فیما یرویہ عن ربہ، انس نے کہا عن النبی اللہ کے نبی سے، یرویہ آپ بیان کرتے ہیں عن ربی اپنے رب سے، اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں، انس بھی آگے ان کے ساتھ ہی بیان کر رہا ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، سبھی الفاظ قابل اعتبار ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا عن النبی یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی، اب حضرت ابو ہریرہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی بھی آگے ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چلیں اللہ کے نبی نے کہا درختوں میں سے ایک درخت ہے لا یسقط ورقها جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ اور یہ مسلمان کی مثال ہے۔ حدثونی مجھے بتاؤ ما ہی وہ درخت کون سا ہے۔ راوی نے کہا عبداللہ بن عمر نے فواقع الناس فی شجر البوادی، لوگ واقع ہوئے کیا کہتے ہیں وادی کے درختوں میں، یعنی لوگ غور و فکر کرنے لگے وادی کے دیہاتوں کے درختوں میں، دیہاتوں کے درختوں کے بارے میں لوگ غور و فکر کرنے لگے۔ عبداللہ نے کہا فواقع فی نفسی اور میرے دل میں یہ بات ہے انہا نخلہ کہ وہ کھجور ہے، کہ وہ کیونکہ وہاں پہ سیاق و سباق میں کھجور کے والے سے جو ہے نا بات چیت چل رہی تھی، تو ظاہر بات ہے بندہ کسی موضوع پر کوئی نہ کوئی بات کر رہا ہو تو مناسبت سے کوئی نہ کوئی بات اس سے مناسبت رکھنے والی بات کرتا ہے نا، تو آپ نے پھر پوچھا کیونکہ اس طرح کی بات چل رہی تھی، ان کے دل میں فوراً آ گیا، فستا یہی تو مجھے شرم آئی، سما قالو پھر انہوں نے کہا حدثنا ما ہی، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بیان کر دیں وہ درخت کون سا ہے، یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا یہ نخلہ وہ کھجور ہے۔ چلے امام کا سوال پیش کرنا، طرح کا معنی تھا پھینکنا، پیش کرنا، المسئلہ سوال اللہ صحابی اپنے صاحب پہ لیختبر ما عندہ من العلم تاکہ وہ آزمائے کہ ان کے پاس علم کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو استاد ہے وہ شاگردوں سے کوئی بات پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آیا ان کو اس کا علم ہے یا کہ نہیں ہے، یہ ان میں سے کون کتنا تیز ہے۔ پڑھیں ابھی وہ جو حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے نا، یہ ابھی ہاں وہی حدیث ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ بھی کیونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا یہ نکل رہا تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ اگلا باب قائم کر کے وہی حدیث لے کر آ گئے، بتایا یہ اس حدیث میں فلاں مسئلہ بھی نکلتا ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا بہت زیادہ طرز عمل آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث میں 2-4 مسئلے ایک باب قائم کیا، پھر دوسرا مسئلہ نکلنا ساتھ ہی وہی باب حدیث وہی لے کر آ گئے، پھر آگے تیسرا باب حدیث وہی، لیکن اس میں فرق کرتے ہیں، سیم ٹو سیم حدیث نہیں لے کر آئیں گے، راوی چینج ہو جائے گا، سند چینج ہو جائے گی، الفاظ چینج ہو جائیں گے، تھوڑے بہت چینج ہو جائیں گے، سیم ٹو سیم سند ہو، سیم ٹو سیم راوی ہو، سیم ٹو سیم الفاظ ہوں، کوئی کمی بیشی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ پڑھیں باب القراءۃ والعرض علی المحدث، پڑھنا اور محدث پر پیش کرنا، اس کا بیان۔ وہ پیچھے صورت ہے نا، یا عموماً صورت یہ چلتی ہے کہ استاد بولتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک نئی صورت آ گئی کہ بھئی بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھتے تھے، جو استاد ہے وہ بتا دیتا تھا ہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، فلاں تصحیح کر لو، حدیثیں پڑھ رہے ہیں نا، تو استاد کے پاس لکھی ہوئی تحریر ہوتی تھی، لکھی ہوئی جناب کتاب ہے، یہ لکھی ہوئی کاپی ہے، اس میں شاگردوں کو کہہ دیا ابھی حدیثیں لکھ لو، اب لکھ لی ہیں، اب یہ زبر دیر پہ نقطے شکتے تو ہوتے نہیں تھے، پہلے یہ بعد میں لگائے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں غلطی کا امکان ہے کہ کوئی بندہ کسی لفظ کو کوئی اور سمجھ لے، کوئی اور پڑھ دے، تو پھر وہ دوبارہ پڑھتے تھے، استاد سن کے بتا دیتا تھا ہاں یہ صحیح ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں، اس میں آپ غلط پڑھ رہے ہو، تو وہ بتانے کے لیے کہ وہ صورت بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ
استاد نہیں پڑھنا ہے، استاد نہیں پڑھانا ہے، استاد نہیں بولنا ہے، شاگرد چپ کر کے بیٹھیں گے۔ اگر شاگرد پڑھیں اور استاد سنیں اور تصحیح وہ کرا دے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ علم سیکھنا مقصد ہے نا، پڑھنا مقصد ہے، مطلوب اگر حاصل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ باب القراءۃ والعرض علی المحدث، محدث پہ پڑھنا اور پیش کرنا۔ ورا الحسن والثوری ومالک القراءۃ جائزۃ، امام حسن بصری نے اور سفیان ثوری اور امام مالک نے پڑھنے کو جائز سمجھا ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم، بعض لوگوں نے اس کے اوپر کہا نہیں یہ صحیح نہیں، کوئی نہ کوئی نئی صورت آتی ہے نا، اہل علم میں اختلاف کر دیتے ہیں، بھائی کوئی نئی صورت آ جاتی ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، جو ماضی میں صورتحال چل رہی تھی وہ ٹھیک ہے، ماضی کا طور طریقہ ٹھیک تھا اب ٹھیک نہیں، لیکن جب وہ رائج ہو جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، جب دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے۔ واحتج بعضهم فی القراءۃ علی العالم، اور بعض نے دلیل پکڑی ہے عالم پر قراءت میں پڑھنے میں، عالم کسی استاد پر یا عالم پر پڑھنے میں دلیل پکڑی ہے بحدیث زمام بن ثعلبہ، زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے کہ انہ قال علی نبی، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ وامرہ کا ان نصلی الصلاۃ، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، آپ نے کہا نام ہاں۔ اب وہ اللہ کے نبی کے سامنے جناب وہ باتیں پوچھ رہے ہیں، فلاں مسئلہ ایسے، آپ نے کہا ہاں فلاں مسئلہ، اس نے یہ نہیں کہا فلاں فلاں مسئلہ بتا دو اور آپ نے بتا دیا، نہیں، اس نے خود وہ بتائے مسائل کا، ہاں آپ نے بتا دیا، یس یس ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ قال فہذہ قراءۃ علی النبی، انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی پہ پڑھنا ہے۔ اخبر زمام قومہ بذالک، اب اس کا اعتبار کرتے ہوئے بات کو لے کر آگے زمام نے وہ ساری جو باتیں تھیں وہ آگے پہنچائیں۔ اخبر زمام قومہ بذالک فاجازوہ، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ واحتج مالک بالشک یکرہ علی القوم فیقولون اشہدنا فلان، امام مالک نے دلیل پکڑی ہے بالشک کی، کیا کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں الٹا سا، دستاویز کہہ لو، تحریر کہہ لو، دستاویز یا پھر اقرار نامہ، ٹھیک ہے۔ تو اقرار نامے کو اب ایک بندہ اقرار کر لیتا ہے، بھائی تحریر ہے نا، یکرہ علی القوم، قوم پہ پڑھی جاتی ہے، بھائی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تحریر لکھی ہوئی ہے، پڑھ دی گئی، فرض کیا ہمارا یہ جو ہم یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تحریر لکھ دی جاتی ہے، ہمارے درمیان کوئی معاملہ طے ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی ایک پڑھ دیتی ہے، باقی سب لوگ سن لیتے ہیں، تو اس کا اعتبار ہے، اگر نیکسٹ ٹائم اسی کے مطابق چیزوں کو لیا جائے گا۔ یکرہ علی القوم، وہ قوم پہ پڑھی جاتی ہے، فیقولون، پھر وہ کہتے ہیں اشہدنا فلان، فلان ہمیں گواہ بنایا۔ وہ یکرہ علی المقری، اور استاد پہ وہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا استاد پہ قرات کی جاتی ہے، فیقول القاری، پڑھنے والا پھر کہے گا اقرانی فلان، فلان نے مجھے پڑھایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مقصد ہے علم لینا، اب ضروری نہیں کہ استاد نہیں پڑھنا ہے، دوسرا بندہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں کل کو وہ یہ مطلب یہ کہہ دے کہ فلاں نے جو ہے نا مجھے پڑھایا، ایسے یعنی اس نے کہا تھا پڑھو، میں نے پڑھا تھا، وہ ایکسپلین کر دے اس کو، میں نے پڑھا تھا اور پھر انہوں نے یہ سارا سنا تھا، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے درست ہے، پڑھیں جی۔ اب یہ دیکھیں حسن بصری سے اوف بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا لا باس بالقراءۃ علی العالم، عالم پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں وحدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان قال اذا قرأ علی المحدث، اگر ایک آدمی محدث پہ پڑھتا ہے، محدث پہ حدیث بیان کرنے والے پہ، فلا باس ان یقول حدثنی، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کہے حدثنی، کہ اس نے مجھے حدیث بیان کی۔ او بھائی اس نے وہ جب کہہ دیا کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ میری سند ہے، یہ میں نے یہ فلاں سے سنی ہے، اب اس میں آگے جب اگلا بندہ بیان کرے گا تو اگر اس میں وہ کہہ دیتا ہے ابھی فلاں نے مجھے حدیث بیان کی ہے، تو اس میں کیا ایشو ہے بتائیں؟ اسی نے بتایا نا اس کو، اسی کی کاپی سے اس نے لکھا ہے، اسی کی کتاب سے اس نے لکھا ہے،
قال ابا سمیت ابو عاصم، یہ دروازہ بند کریں، ان کو بولا ادھر نہیں آنا کسی نے۔ اور میں نے سنا ابو عاصم سے وہ کہہ رہے تھے اب مالک و سفیان، امام مالک اور امام سفیان سے، القراۃ علی العالم و قراۃ سواء، عالم پہ پڑھنا اور عالم کی قراءت، عالم کا خود پڑھنا سواء برابر ہی ہے، اگر استاد پڑھ دے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر شاگرد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ نمبر 12 حاشیہ ہے۔ آپ کو میں نے جو پہلے اشارہ کیا نا کہ ابتدا میں چیزیں سمپل ہوتی ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں ان میں تقسیم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اسی کے مطابق یہ انہوں نے یہ ادھر لکھا ہوا ہے، یہ نمبر 12 حاشیہ ہے نا، فلا باس ان یقول حدثنی ان یقول ای القاری، یعنی پڑھنے والا جو جس نے حدیث لی ہے اگر وہ کہہ بھی دے کہ بھئی حدثنی تو کوئی ایشو نہیں ہے، کما جاز ان یقول اخبرنی، جیسا کہ یہ بھی جائز ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے اخبرنی، فهو مشعر بان لا تفاوت بین حدثنی و اخبرنی، یہ عبارت بتلا رہی ہے کہ حدثنی اور اخبرنی میں کوئی فرق نہیں ہے، وبین ان یقرأ علی الشیخ او یقرأ الشیخ، استاد بھی آدمی پڑھے یا استاد خود پڑھے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وفی الخیر الجاری ثم احدث اتباعهم تفسیرا آخر، پھر بعد میں آنے والے ان کے بعد انہوں نے ایک نئی تفسیر جو ہے وہ پیدا کی، فمن سمع وحدہ من لفظ شیخ قال حدثنی، اگر اکیلے بندے نے حدیث سنی تو اس نے کہا حدثنی، ومن سمع مع غیری قال حدثنا، اور ساتھ تھے تو کہا حدثنا، ومن قرأ بنفسه علی الشیخ قال اخبرنی، حدیث اکیلے نے پڑھا تو بذات خود، ومن سمع بقراءۃ غیر جمع، ٹھیک ہے۔ اور اگر اور بھی ساتھ تھے مطلب شاگرد بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ اس نے پھر قرانا کا لفظ بولا، وَقَذَا خَصُّ الْإِنْبَاءَ بِالْإِجَازَةِ الَّتِي شَافَ بِهَا الشَّيْخُ مَنْ يُخْبِرُ، جو اجازت جو بالمشافہ جو اجازت دی تو وہاں پہ الانباء کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے بول دیا، خاص کیا، وَكُلُّ هَذَا مُسْتَحْسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَهُمْ، ہر ایک ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ پہلے اور طریقہ تھا بھائی، پھر طریقہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہو گیا، تو یہ صرف ادھر نہیں ہے، زندگی کے جو باقی ہمارے پہلو ہیں عملی زندگی میں، ایک جو چیز ہے اس نے کئی کی شکلیں اپنا لیں اور آج ہم ایک اور شکل اپنانے والے ہیں۔ آپ کھانے کی صورتحال دیکھ لو، آپ پہننے کی صورتحال دیکھ لو، آپ اپنے رہن سہن کی صورتحال آپ دیکھ لو، آپ ملکی جو قوانین ہیں اور بین الاقوامی جو قوانین ہیں اور ملکی جو صورتحال ہے اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے، آپ یہ چیز دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اور ہماری یہ جو دھرتی ہے اس میں آپ ماضی کو دیکھ لو، چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور حال کو دیکھ لو کہ کیسے چینجنگ آ گئی ہے، تو یہ تبدیلی ہو جاتی ہے بھائی۔ ہم باقی جگہوں پہ تو تبدیلی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایزیلی، آسانی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اس طرح کے مسئلے مذہب میں ہم جو صورت اپنا رہے ہوں، اگر کوئی نئی صورت آتی ہے تو وہاں پہ جناب ہم بہت زیادہ سخت اور مذہبی بن جاتے ہیں کہ بھئی وہی صورت ٹھیک ہے جو وہ والی تھی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاتھ کے ساتھ ہی کھانا سنت ہے، ہاں چمچے کے ساتھ آپ نہیں کھا سکتے ہو، پرات میں کھانا ہی سنت ہے، آپ پلیٹ میں نہیں کھا سکتے ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں بھائی اسی میں آتی ہیں۔ پڑھیں کتاب الاتمہ پڑھیں گے، وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پھر اس کو۔ عبداللہ بن ابی نمر نے سنا انس بن مالک سے، وہ کہہ رہے تھے بینما، اس دوران کہ نحن جلوس مع نبی، دروازہ بند ہے، آوازیں پتہ نہیں کدھر سے، کھڑکیاں بند ہیں ساری آپ کی طرف والی، ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ فی المسجد، مسجد میں، داخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر داخل ہوا، ان اونٹ پر وہ سوار تھا آیا، فناقہ فی المسجد، اس نے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا، ثم عقل، اور پھر اس کو باندھا، رسی ماری نا گھٹنے کو، ایشد رقبہ پر لکھا ہوا ہے، ثم قال لهم ایکم محمد، پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے محمد کون ہے، والنبی متکئ بین ظہرانیہم، اللہ کے نبی ان کے درمیان سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے،
متقیون کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی چیز نیچے بچھائی ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی پیچھے ٹیک لگائی ہوئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اتقاء کا لفظ بھائی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتقی، یہ آدمی جو سفید سا ہے، المتقی جس نے سہارا لیا ہوا ہے۔ اب چونکہ وہ دیہاتی تھا نا تو اس نے ڈائریکٹ نام لے لیا۔ فقال له الرجل یا ابن عبد المطلب، او عبد المطلب خاندان کے فرزند، اللہ کے نبی نے اسے کہا قد اجبتک، ہاں کیا بات ہے، میں نے جواب دیا۔ فقال له الرجل، آدمی نے آپ سے کہا انی سائلک، میں آپ سے بلکہ میں تجھ سے، کیونکہ وہ بدو ہے نا، وہ نام لے رہا ہے تو وہ بدو ایسے تو کر کے بولے گا، یعنی اس سینس میں انی سائلک، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، فمشدد علیک، میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، میں تجھ پر سختی کرنے والا ہوں، فی المسئلۃ سوال میں، فلا تجد علی فی نفسک، مجھ پر ناراض نہیں ہونا اپنے دل میں، اپنے نفس میں۔ آپ نے کہا سأل اما بدالا کا، پوچھو جو ظاہر ہو تیرے لیے، یعنی جو کوئی تیرے ذہن میں ہے یا جو بھی کوئی بات ہے پوچھیں۔ اس نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، میں تو اسے سوال کرتا ہوں تیرے رب کے واسطے اور ان لوگوں کے رب کے ذریعے، قبلک جو تجھ سے پہلے گزر گئے، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا، بھیجا ہے؟ آپ نے کہا اللہم یقیناً نام ہاں، یہ اللہم تاکید کے لیے۔ فقال انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلۃ، کیا اللہ نے تجھے حکم دیا کہ تو 5 نمازیں پڑھے گا دن اور رات میں سے؟ آپ نے کہا اللہم نعم۔ فقال انشدک باللہ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنۃ، کہ تو روزہ رکھے گا یا ہم روزہ رکھیں گے، یہ نصلی یا نصوم باہر لکھا ہوا ہے، بعض نسخوں میں تسلی ہے، بعد میں یہ۔ میں نے کہا نا نقطے شقطے بھائی پہلے نہیں لگاتے تھے، اعراب بھی نہیں، اعراب تو اب بھی نہیں لگے، نقطے شقطے بعد میں لگانے لگ پڑے، تو اس لیے لفظ لکھیں گے تو تسلی یا یسلی یا نسلی یہ ایک جیسا ہی ہے، تو سیاق و سباق سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس کے اوپر بھی بعض لوگوں نے آبجیکشن جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں مختلف لوگ، تو ان میں سے ایک بندے نے اعتراض کیے ہوئے ہیں، وہ انگریزی میں ویڈیو تھی تو وہ میں نے سنی، اس میں وہ کہہ رہا ہے یہ لفظ دیکھو جی، اب اس میں وہ لفظ وہاں پہ کوئی اور تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ لفظ لکھا ہوا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو یسلی پڑھ سکتے ہیں، تسلی پڑھ سکتے ہیں، آپ نسلی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یسلا پڑھ سکتے ہیں، نسلا، تو اتنے لفظوں سے پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید یہ کیسے متعین ہوگا کہ پیغمبر کون سا قرآن پڑھتا تھا، آپ کون سا پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کا اعتراض تھا۔ اور اس کے اوپر اس نے کہا قرآن مجید میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں، فرق ہیں، تو وہ یہ فرق جو ہے نا بھائی صاحب وہ نکالے پھرتے تھے۔ اب بھائی سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا نا، محلے میں 10 لوگ زید ہوتے ہیں، اب بندہ یہ کہے بھی زید 10 نام ہے، کیسے پتہ چلے گا کون سا زید ہے؟ تو بھئی یہاں آپ کو پتہ نہیں چل جاتا زید کون سا ہے؟ ہاں، آپ عبداللہ کا پتہ نہیں چل جاتا؟ آپ کو چل جاتا ہے نا، ڈیوڈ کا پتہ چل جاتا ہے، داؤد، ڈیوڈ وہ نام رکھ لیتے ہیں ڈیوڈ، کہ کون سا ڈیوڈ پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو ایسے سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے بھی کس کی بات ہو رہی ہے، کہ لفظ جو ہے یہ کیا یہاں پہ کیا پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، قال اللہم نعم، قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تاخذ ھذہ صدقہ من اغنیائنا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ تو یہ صدقہ ہمارے غنیوں سے لے گا، تقسمھا علی فقرائنا، اللہ کے نبی نے کہا اللہم نعم۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی، میں ایمان لے آیا ان باتوں پہ جن کو تو لے کر آیا ہے، اور میں قاصد ہوں ان کا جو میرے پیچھے اپنی قوم میں سے ہیں، وانا زمام ابن ثعلبہ، اور میں اخو بنی سعد بن بکر، بنو سعد بن بکر والا زمام بن ثعلبہ ہوں، زمام میرا نام ہے، ابیدنا ثعلبہ۔ رواہ موسیٰ والی ابن عبد الحمید عن سلیمان عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، پڑھیں۔ ہمیں قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ ہم اللہ کے نبی سے سوال کریں، وکان یعجبنا، ہمیں اچھا لگتا ہے یجیء رجل من اہل البادیہ، کہ دیہات والوں میں سے کوئی بندہ ٹھیک ہے آئے، العاقل جو عقل والا ہو، فیسألو، پھر وہ آپ سے پوچھیں، وہی بادیہ سے مراد وہی جو باہر رہنے والے، دیہات والوں سے مراد
یعنی جو باہر کھلے علاقے میں رہنے والے ہیں، بدو۔ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، اور ہم سنیں۔ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، اہل بادیہ میں سے ایک بندہ آ گیا، اچھا جنگل، ہاں ٹھیک ہے، جنگل والوں میں سے، جنگل والوں، ٹھیک ہے بھائی۔ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ، اس نے کہا ہمارے پاس تیرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں قاصد آیا ہے، اس نے ہمیں خبر دی ہے کہ انّا کا تازم، تو سمجھتا ہے کہ ان اللہ عز و جل ارسلک، اللہ تعالیٰ نے تجھے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا سادہ کا، اس نے سچ کہا، ایسے بات ہے۔ اس نے کہا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ قال اللہ عز و جل، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا فمن خلق الارض والجبال، زمین اور پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ قال فمن جعل فیہا المنافع، کس نے اس میں نفع والی چیزیں رکھ دیں؟ قال اللہ عز و جل۔ قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض، قسم اس ذات کی جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی اور پہاڑوں کو نصب کیا، وجعل فیہا المنافع، اور اس میں منافع رکھ دیے۔ اللہ ورسلک، کیا اللہ نے تجھے بھیجا؟ اب نے کہا نام۔ قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات وزکوٰۃ فی اموالنا، تیرے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے 5 نمازیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ۔ قال صدق۔ قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا، ہمارے سال میں 1 مہینے کے روزے بھی ہمارے اوپر ہیں۔ قال صدق۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا، جو بندہ اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے اس پر یہ لازم ہے۔ آپ نے کہا صدقہ۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، قال نعم۔ قال فوالذی بعثک بالحق لا ازید علیہ شیئا ولا انقص، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان پر اضافہ نہیں کروں گا کسی چیز کا، اور نہ میں کمی کروں گا، یہ سارے کے سارے کام کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، کم بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان سادہ کا لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ چلیں جی، اس کا بیان جو مذکور ہے مناولہ کے بارے میں۔ ناولہ یناولو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دینا کوئی چیز۔ اگر ایک استاد کسی کو کوئی تحریر دے دیتا ہے، کوئی کتاب دے دیتا ہے، میری کتاب ہے، میری تحریر ہے، تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ایسے بھی علم کی بات جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، علم کی بات جو ہے وہ پہنچائی جا سکتی ہے۔ کل کو آگے جس نے وہ تحریر لی ہے یا پڑھی ہے، وہاں سے کوئی حدیث اس نے سیکھی ہے، کیا آگے اس کو وہ بیان کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب اہل علم، اور اہل علم کا لکھنا علم کے ساتھ الی البلدان، مختلف علاقوں کی طرف۔ اب ایک بندہ تحریر لے کے جناب مختلف کسی شہر میں کسی عالم کے پاس بھیج دیتا ہے، بھی اس کو دے دو، یہ میری حدیث ہے، یہ حدیث ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ اب تو بھائی پریس کا دور ہے نا، کتابیں چھپ جاتی ہیں، جدید دور ہے، چیزیں آپ کے پاس، لائبریریاں آپ کی جیب کے اندر ہیں۔ اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ ایک ایک بات سیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا تھا، ایک ایک چیز لینے کے لیے آپ کو لمبے سفر طے کرنا پڑتے تھے۔ انس نے کہا ناسخ عثمان والمصائف، حضرت عثمان نے مصائف جو ہیں وہ لکھے یا لکھوائے، فبعث بہا الی الآفاق، اور زمین کے اطراف میں ان کو بھیجا، یعنی مختلف علاقوں میں۔ ورا عبداللہ بن عمر ویحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا، عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور مالک نے اس کو جائز سمجھا ہے۔ واحتج بعض اہل الحجاز، اور بعض اہل حجاز نے دلیل لی ہے مناولہ میں بحدیث نبی، حدیث نبی کے ساتھ۔ حدیث و کاتب علی امیر سریہ کتاباً، جب آپ نے ایک سریہ کے امیر کو ایک خط لکھ کے دیا، وقال، اور آپ نے کہا لا تقرأ، اس کو مت پڑھ، حتی تبلغ مکان کذا و کذا، یہاں تک کہ جو فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ جائے۔ فلما بلغ ذلک المکان، جب وہ وہاں پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، قرأہ علی الناس، اس نے وہ لوگوں پہ پڑھا خط، وہ تحریر، واخبرہم بامر نبی، اور انہیں اللہ کے نبی کے امر، اللہ کے نبی کے حکم کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، ان کو بتلایا۔ چلیں، تو تحریر دے دینا، تحریر لکھ کے بھیج دینا، اس کے ذریعے بھی علم جو ہے وہ علم کی بات پہنچائی جاتی ہے، اور پھر آگے بندہ اس بات کو بیان کر سکتے ہیں۔ پڑھیں جی۔
یہ ساری اصول حدیث میں بھائی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو خلاصہ ان کا کہ بھی مناولہ اس کی کتنی قسمیں، اور انہوں نے نمبر 4 میں بھی ادھر دے دیا ہے المناولہ ویا لا نوائنی احدہما، آگے یہ سارا لکھا ہوا، آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ لکھ رہے ہیں، ایک منٹ ہوئے، ایک وہ مناولہ ہے کہ بندہ کوئی چیز دے دے المقرونہ بالاجازتی، اور ساتھ اجازت بھی دے دے، بھئی یہ میری حدیث ہے، آپ علم کی بات لے لو، گویا آپ نے پڑھ لیا اور آپ آگے بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہہ دے، آگے یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ان یرفع شیخ والکتاب الی الطالب اصل سماعہ مثلا ویقول ھذا سماعی من فلان او ھذا تصنیفی واجزت لک روایتہ انی، ٹھیک ہے، یہ بھی ساتھ کہہ دیں۔ اچھا جی، ایک یہ صورت ہے، دوسری والآخر المناول المجرد عن الاجازہ بان یناولہ اصل السماعی ولا یقول لو اجزت لک روایتہ انی وہذی لا یجوز روایت بہا علی الصحیح ومراد البخاری القسم الاول، یعنی بندہ کوئی تحریر دے دے اور ساتھ جو ہے نا وہ اجازت دے دے کہ بھی آپ علم کی بات میری یہ لے لو، آپ آگے بیان کر سکتے ہو، اب وہ بندہ وہ علم کی بات آگے بیان کر سکتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر اس میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، علم اصول حدیث کی کتاب بھائی اٹھاؤ، اس میں مناولہ کا جو چیپٹر ہے، جو بحث ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے دیکھو، چیز سمجھ آ جائے گی آپ کو، پڑھیں۔ عبداللہ بن عباس نے خبر دی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا بعث بکتابہ رجلا، اپنے خط کے ساتھ ایک بندہ، وامرہ ان یدفع الی عظیم البحرین، اور اس کو حکم دیا کہ وہ خط دے دے بحرین کے کیا کہتے ہیں گورنر کو، عظیم جو بڑا بندہ ہے نا بحرین کا سربراہ، اس کو۔ فدفع عظیم البحرین، پھر عظیم البحرین نے وہ دیا الی کسریٰ کو، وہ بحرین کا علاقہ کسریٰ کے متحد تھا، اس نے وہاں پہ بندہ جو مطلب وہاں پہ جو گورنر بنایا ہوا تھا گورن کرنے کے لیے، ریاستی معاملات، علاقے کے معاملات کو چلانے کے لیے، تو آپ نے کہا اس کو دو، وہ آگے فلما کرا، جب اس نے وہ پڑھا مزہ کا، اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ کس نے کہا لے یہ کڑے نے اب دو جائے آج جڑے باہر لگے پہ دیں ایک خط لکھ دے میں سانو، ہم اتنی بڑی ہماری ریاست ہیں اور اتنی بڑی سلطنت ہے اور ہم ایک پاور ہیں، طاقت ہیں، اور یہ جناب اٹھ کے فاسب، تو میرا خیال ابن مسیب نے یہ بھی کہا فدعا علیہم رسول اللہ ان یمزقوا کل ممزق، اللہ کے نبی نے پر بد دعا کی تھی کہ وہ بھی بکھیر دیے جائیں، مکمل طور پہ بکھیر دیے جانا، وہ بھی منتشر کر دیے جائیں، وہ بھی پھاڑ دیے جائیں، ہلاک کر دیے جائیں، مکمل طور پہ ہلاک کیے جانا۔ چلیں، اللہ کے نبی نے خط لکھا، اوراد یکتب، ارادہ کے لکھنے کا، فقیر لو آپ سے کہا گیا انہم لا یقرؤون کتابا الا مختوما، وہ لوگ کون؟ ای الروم والعجم، رومی اور عجمی جو لوگ ہیں وہ کوئی خط نہیں پڑھتے الا مختوما، مگر مہر لگا ہوا، فتخذ خاتما من فضہ، آپ نے چاندی کی مہر بنائی، نقش محمد رسول اللہ، جس پر نقش تھا محمد رسول اللہ کا، کانی انظر الی بیاض فی یدی، گویا کہ میں اس کی سفیدی آج بھی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، وہ آج بھی وہ مجھے سارا منظر یاد ہے کہ آپ نے وہ انگوٹھی پہنی اور وہ سفید رنگ کی انگوٹھی جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے کہا، قتادہ سے کہا من قال نقش محمد رسول اللہ، کس نے کہا کہ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا؟ اس نے کہا انس نے کہا تھا۔ چلیں، تو یہ علم کے مختلف نا لین دین کی شکلیں ہیں کہ علم لینے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ صرف استاد نہیں بول رہے ہیں، استاد بولے تو بھی ٹھیک ہے، شاگرد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، استاد کوئی تحریر دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جو روایتی طریقے اس دور میں جب امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب لکھ رہے تھے، اس سے پہلے کچھ رائے تھے یا اس معاشرے میں، تو شریعت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں امام بخاری جو ہے نا ان کے حوالے سے بتلا رہے ہیں کہ آیا ان کی کیا حیثیت ہے، وہ درست بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف یہی طریقے تھے، اور بھی طریقے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے اصول حدیث میں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ان کے پاس جو احادیث تھیں یا جو استنباطات ان کے، یا جو شرائط کے مطابق جو احادیث تھیں، جو حدیث نہیں، جو شرائط کے مطابق جو شرائط یا جو کرائٹیریا ان کے ذہن میں تھا، اس کے مطابق جو حدیث تھیں، ان
مسائل میں سے جو ہے نا جن مسائل کے حوالے سے جو احادیث تھیں وہ ادھر لے کر آ گئے۔ باب من قعدہ حیث ینتہی، آگے آداب ہیں، اس کا بیان جو بیٹھ گیا جہاں پہ مجلس ختم ہوتی ہے۔ ومن رأى فرجة فی الحلقہ، جس نے حلقے میں کشادگی دیکھی فجلس فیہ، اس میں بیٹھا۔ تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر تو جگہ نہیں ہے تو آپ پیچھے بیٹھ جائیں، اور اگر جگہ ہے تو آپ کو آگے بیٹھنا چاہیے۔ یہ چیز علم کی جستجو اور جو تڑپ ہے اس کو ظاہر کرتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سننا چاہتا ہے، بندہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ اس دور میں اسپیکر بھی نہیں تھے، بھی بڑا ایشو ہوتا ہے نا، ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے، بات ہو رہی ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، چہرہ نہیں دیکھ رہا، آواز اس کو کم آ رہی ہے، تو توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خصوصاً نیچے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب آج کل ایک تو سپیکر ہے اور آواز آ رہی ہوتی ہے، بلکہ لوگ باہر کھڑے ہو کے بھی سن سکتے ہیں، اور پھر ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس، کوئی بھی علم کی بات ہے ریکارڈ ہو جاتی ہے، آپ مولوی صاحب کو اٹھا کے گھر میں لے جاتے ہو، آپ مولوی صاحب کو اٹھا کے جیب میں ڈال کے لے جاتے ہو، جب مرضی آپ سن لو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ہدایات جو ہے نا وہ دی گئیں کہ آگے بیٹھیں، کوشش کریں آگے بڑھنے کی، سیکھنے کی۔ پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، والناس معہ، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، جب 3 لوگ آئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ، 2 لوگ آگے اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوئے، آ گیا، وذهب واحد، اور ایک چلا گیا۔ قال فوقف علی رسول اللہ، راوی نے کہا وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس کھڑے ہو گئے۔ فاما احدہما، ان میں سے ایک فرآ فرجۃ فی الحلقۃ، اس نے حلقے میں گول دائرے میں لوگ بیٹھے ہوئے، کشادگی دیکھی، فجلس فیہ، اب اس کے اندر وہ بیٹھ گیا۔ واما الاخر، اور دوسرا، فجلس خلفہ، ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہ نہیں چھڑپا مار کے حلقے درمیانے چ آ جاؤ، یا ان کو بولو بھی جگہ مجلس، بندہ بات کر رہا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا، اس لیے وہ پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ واما الثالث فادبر ذاہبا، وہ پیٹ پھیر کے وہ چلا گیا، پیٹ پھیری اس حال میں کہ وہ جانے والا تھا۔ فلما فرغ رسول اللہ، جب اللہ کے نبی فارغ ہوئے بات چیت سے، آپ نے کہا الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں 3 لوگوں کے بارے میں، اما احدہم، رہا ان میں سے ایک، فآویٰ الی اللہ فآواہ اللہ، اس نے اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکانہ دیا، اس نے اللہ کی طرف جگہ پکڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دے دی، اس نے کوشش کی۔ واما الاخر، اور ایک دوسرا، فسعی، وہ شرمایا، فسعی اللہ، اللہ سے شرمایا۔ واما الاخر، اور رہا ایک تیسرا، فارد، اس نے منہ پھیرا، فارد اللہ، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ یعنی ایک بندے نے علم کی بات سننا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو توفیق نہیں دی، وہ چلا گیا، اور ایک بندہ آگے بڑھا، وہ آگے بڑھنے کی جستجو کی، اللہ نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ ایک بندہ شرماتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو آگے نہیں کیا۔ باب قول نبی ربا مبلغ، کیا کہہ رہے ہیں؟ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا مبلغ او عام سامن، اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ بہت سے لوگ جن کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں من سامن، سننے والے سے۔ یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی بات اگر آپ کے پاس ہے اور موقع ہے آپ دوسروں تک پہنچا دیں، ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا جس کو پہنچا رہے ہوں یا جس کو سکھا رہے ہوں وہ بہت زیادہ آگے نکل جائے اور زیادہ علم جو ہے وہ سیکھ جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ نبی قال ذکر النبی، قال ذکر النبی، انہوں نے اللہ کے نبی کا ذکر کیا، قعد علی بعیرہ، کہ آپ اپنے اونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وامسک انسان بخطامہ او بزمامہ، اور ایک بندے نے اس اونٹ کی مہار یا لگام پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا ایو یوم ھذا، کون سا یہ دن ہے؟ فسکت، نام خاموش ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا، انہ سیسمیہ سوا اسمہ، آپ اس کا نام، اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے۔ آپ نے کہا لیس یوم النار، کیا یوم نار نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا فای شہر ھذا، کون سا یہ مہینہ ہے؟ ہم خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لیں گے؟ آپ نے کہا لیس بذی الحجہ،
کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حرام كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارے خون، مال اور رشتے تمہارے درمیان حرام ہیں، حرمت والی ہیں، عزت والی ہیں، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، جیسے کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے یہاں پہ جیسے تم بڑے سب لوگ شریف بنے ہوئے ہو نا، اور بڑے احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ پیش آتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیال کرتے ہو، اور خدا کا خوف تمہارے اوپر طاری ہے، تو اسلامی معاشرے میں جب آپ نے رہنا ہے عام، تو وہاں بھی خونوں کا اور مالوں کا اور عزتوں کا احترام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر سے روشن دان بند کرو ہے۔ لیبلغ الشاہد والغائب، چاہیے کہ جو موجود ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے۔ فإن شاہدہ، جو موجود ہے، شاہد جو موجود ہے، عسیٰ ہو سکتا ہے ان یبلغ من، کہ وہ پہنچائے من اس کو، ہوا اوعیٰ لہ منہ، جو زیادہ یاد رکھے اس بات کو، منہ بنسبت اس کے۔ چلیں، علم قبل القول والعمل، بات اور عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کسی چیز کو سیکھتے ہو، جانتے ہو، پھر اس کے بعد آپ اس کو بولتے ہو یا اس پر عمل کرتے ہو۔ یعنی ان شیء یعلم اولا ثم یقال ویعمل بہ، اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی علم کو چیز کو پہلے جانا جاتا ہے، پھر وہ بات کی جاتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علم سیکھو، کیونکہ اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو جان کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ علم کی بات کی، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے علم سے آغاز کیا، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ ہم ورثۃ الانبیاء، اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ ورث العلم من اخذ بحظ وافر، انہوں نے علم کا وارث بنایا علماء، انبیاء نے علماء کو۔ من اخذ، جس نے یہ لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے وافر حصہ لیا۔ ومن سلک طریقا، اور جو کسی راستے پہ چلا، یطلب بہ علما، جس کے ذریعے وہ علم تلاش کر رہا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وما یعقلها الا العالمون، اور اس کو، ان آیات کو، ان نشانیوں کو نہیں سمجھتے مگر علم والے ہی۔ تو علم ہے نا، علم والا بندہ ہو نا، پڑھا لکھا ہو، اس کو بات سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے، بڑی آسانی سے وہ بات سمجھ جاتا ہے۔ اور جو جاہل ہو تو وہ اتنی جلدی بات نہیں سمجھتا، وہ اڑ جاتا ہے اپنی جس چیز کے اوپر ہے نا۔ اس لیے یہ جو نئی نسل ہے، ٹھیک ہے، یہ جو نئی نسل ہے، ان کو سمجھانا بنسبت ان کے جو پرانے لوگ ہیں بڑا اوکھا کام ہے، کیونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں، سکول آنا جانا لوگ سیکھتے ہیں نا، معاشرے میں جاتے ہیں، چیزیں سیکھ لیتے ہیں، تعلیم ایجوکیشن عام ہو گئی ہے۔ اب جو لوگ پرانے پڑھے لکھے ہیں نا، توبہ توبہ، آپ کسی کو بات سمجھائیں وہ چہ جائے کہ آپ سمجھائیں، آگے سے وہ آپ کو سمجھاتا ہے، خواہ اس کو الف بے کا بھی نہ بتاؤ۔ صحیح ہے؟ میں تراویح پڑھا رہا تھا ایک دفعہ، چھوٹا سا تھا میں، تو میں نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میں نے یہ ایسے نا پڑھ دیا۔ ابھی میں اس کو دوسری کلاس میں تھا، تو نماز جیسے سلام پھیرا، بھی سلام ختم ہوا، بابے نے جو آگے بیٹھا ہوا تھا، حاجی صاحب جو وہاں کے تھے، او منڈیا او تو سورہ فاتحہ کیویں کر کے پڑھی ہے؟ میں کہ صحیح، کہنا نہیں تو ہور طرح پڑھی آ جائے نا، وچوں انہیں پڑھ کے سنا ایک دفعہ دوبارہ کیویں کر کے پڑھی ہے؟ میں نے ویسے پڑھ دی، میں نے کیسے؟ کہندا استغفر اللہ، کہندا چٹے آ گئے نے، ٹھیک ہے۔ آج تک میں نہیں سنی کہ قرآن ایویں کو پڑھتا پیا ہوئے۔ میں کیا جی یہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ کہندا کیوں؟ میں اچھا، اب میں چونکہ بچہ تھا، مطلب ہے وہ جی اپنے حساب سے، میں پہلی کلاس پڑھی تھی اسکول کی، میں 2 کلاسیں پڑھا، حفظ کیا، حفظ میں جلدی میں وہاں چلا کتابیں پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا جی اس میں حمزہ وصلی ہے، آپ اس کو گرا سکتے ہیں۔ کہندا استغفر اللہ، میں کیا ان حمزے نو بابا جی کٹ سکتا بندہ نہ، حمزہ وصلی ہے۔ کہندا اللہ نے وچ حمزہ لکھے ہے، اور یہ کہندا پیا کل دا بال ہو کے کہ ان الف وچ کٹ سکتے ہیں۔ مجھے پتہ کیا کہتا ہے؟ مجھے کہتا ہے بابا اور تو تراویاں پڑھانیاں نے کہ نہیں پڑھانیاں، میں تینوں کندھوں چوک کے پار مارنا ہے جے تو ہن کیا الف کٹ سکتے نے، اللہ نے وچ لکھیا ہے، اور یہ کہندا پیا جی
حمزہ بچوں کٹ سکتے ہیں. میں چپ کر کے میں کہ یار مسیح تو نہ کٹ دین مینوں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور بعد میں نے استادوں کو بتایا, وہ استاد اتنا ہنسے نا میرے یہ بات سن کے, وہ کہتے ہیں یار وہ انہوں نے کی پتا بابیاں نو پینڈواں نو بھی حمزہ وصلی کتی دا, تو تینوں کنے کیا سی اتنے جا کے تو پٹھا پنگا پا, تینوں بھی نوح دے اتنے یاد آیا جا کے, تو اتنے سیدھا سیدھا پڑھنا سی تو. ٹھیک ہے. اس لیے وقالا اللہ نے کہا وقالو لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا ہم عقل رکھتے تو ہم آگ والوں میں نہ جاتے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سینس ہوتی اور ہمیں کوئی شعور ہوتا, ہمارے پاس علم ہوتا. اللہ نے کہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, کیا برابر ہیں وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کا بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. وانما العلم بالتعلم, اور علم آتا ہے سیکھنے کے ساتھ. ابو ذر نے کہا لو وضعتم السمسامہ علی ہادی, اگر تم تلوار کو میری ادھر رکھ دو نا گدی پہ, وہ اشارہ الی کفاؤ, اور گدی کی طرف اشارہ کیا, میری کنی سے تلوار رکھ دو پیچھے, ثم ظننت, پھر میں نے سمجھا یا میں سمجھوں کہ انی انفذ کلمۃ, کہ میں وہ بات پہنچا سکتا ہوں جو میں نے سنی ہے اللہ کے نبی سے, قبل ان تجیزوا علیہ, پہلے سے کہ تم مجھ پر وہ لاگو کرو تلوار مارو, لانفذتها, میں وہ بات پہنچا دوں گا. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جس نے یہ بات سنی ہے وہ بات پہنچا دے. وقول النبی, اور اللہ کے نبی کا کہنا لیبلغ الشاہد والغائب. ابن عباس نے کہا کونوا ربانیین, تم ہو جاؤ ربانیین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے حکماء, دنا, علماء, علم والے, فقہاء, سمجھ والے, یہ بن جاؤ. اور کہا جاتا ہے الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کباری, جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے علم کی چھوٹی باتوں کے ساتھ قبل کباری, بڑی باتوں سے پہلے, اس کو ربانی کہتے ہیں. یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاؤ پھر بڑی بڑی جو چیزیں ہیں لوگوں کو سکھاؤ. یہ نہیں کہ پہلے بڑے بڑے مسئلے بیان کرو اور لوگ ڈر کے نس جان. چلیں اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی یتخولون, ان کا خیال رکھتے تھے, بالموعظۃ, نصیحت اور علم میں, کئی لا ینفروا, تاکہ وہ متنفر نہ ہو جائیں. یہ یتخول کا معنی نا ڈکشنری والے ویسے اور طرح کرتے ہیں, ایتعاہدوا ویرائی الاوقات فی واضح, مطلب اس کا یہی ہے. اب یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہے, صحیح ہے, لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت لوگوں نے علم تے ہی لائی رکھو, ہر وقت لوگوں کو وعد و نصیحت ہی کرتے رہو, لوگ جناب بکتا جائیں. نصیحت کرو لیکن وقتاً فوقتاً کرو تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو. اب یہ نہیں کہ سارا دن طالب علم پڑھ کے جناب روٹی کا ٹائم ہے, ہن مولوی صاحب نے تقریر آ گئی ہے, ہن انہوں نے بٹھا لیا جناب تقریر تے لگ گئے, ادھا پونا گھنٹہ تقریر ہوندی پئی ہے. ٹھیک ہے, کسی دی لت پھڑ لو, کسی دی پشل پھڑ لو, کسی دی کوئی شے پھڑ لو, او اپنے جناب علم جڑا جوش ماردا پیا نا, ایویں تے مولانا نوں کتے باہر جنگلے ٹالی نال بانھ آنا چاہیے کہ بھئی تو ایتھے درس دیندا رہ. تو میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں, میں اس لیے یہ بول رہا ہوں. سارا دن پڑھتے ہیں بھئی یہ علم سیکھ رہے ہیں, آپ نے نصیحت کرنی ہے, کوئی تھوڑا بہت ہفتے میں ایک آدھ دفعہ کر لو, ہر روز تقریر, ہر روز تقریر. اور طالب علم تقریر مطلب کرنے والے کو نا تقریر ایسے مطلب رلتو پھلتو پکڑ کے لگا دیں گے. ہوتا ہے نا کوئی بندہ بہت بڑا کوئی علم والا صاحب شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, بزرگ, ہاں, جس کی بات کا کوئی بڑا اثر ہے, کوئی علم کی بات اس نے کرنی ہے, طالب علم کو سیکھے بھی, ہاں, یہ نہیں ایویں کوئی رلتو پھلتو سمجھتے ہیں نا. اگے نصدی نے پوچھی ایویں لاڑے دی پھپھی, یہ اس طرح کے بھی ایویں خام خواہ وہ ادھر آ کے اور کوئی لبدا نہیں تو جناب وہ طالب علم پھاڑ کے بہ رہے ہیں. تو میں نے خود دیکھا طالب علم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, طالب علم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کہ تو مصیبت آ گئی ہے. تو یہ چیز ہے, نصیحت کرنی ہے. یا مسجد میں بعض طریقہ ہوتا ہے بھی ہر مسجد میں جناب ہر نماز بعد درس یا ہر روز ہی درس, پھر لوگوں کو کہنا بھی ہر بندہ بیٹھے, جانے والوں کو بلا کے اوئے بھائی ادھر بیٹھ جاؤ, اوئے سن کے جاؤ, اوئے سن کے جاؤ, اوئے ایسے اثر نہیں ہوتا. آپ, میں نے یہ حساب لگایا, میرا یہ اپنا تجربہ ہے, آپ کو بھوک لگی ہو کھانا کھائیں فائدہ ہے, پیاس لگی ہے پانی پئیں فائدہ ہے,
علم کی طلب ہے، تڑپ ہے یا کوئی، تو پھر آپ سنیں، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ اب زبردستی بٹھا کے اب ہر 24 گھنٹے تقریریں کر کے ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ اور میں نے اسکول والے دیکھے ہیں بھائی ادھر، وہ کبھی کوئی تقریر ہی نہیں کرتے، اچھے اداروں میں جاتے ہیں، ماحول ایسے اچھا ہوتا ہے، اساتذہ کا کردار ایسے اچھا ہوتا ہے، یہ چیزیں جناب ان کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 7 دن آپ 1 مہینہ تقریریں کریں گے، جناب مدرسے والے تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پیغمبر کی سیرت اپنا لیں گے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ وہ ایسے نہیں کبھی بھی ایسے ہوا کہ لوگوں نے زبردست یار ہوگا سنائی رکھو۔ حدثنا پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی یتخولنا بالموعظۃ فی الایام، ہمارا خیال رکھتے تھے مختلف ایام میں بالموعظۃ نصیحت کے سلسلے میں، کراہت سامت علینا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ہم اکتا جائیں گے، اکتاہٹ کو ناپسند کرتے ہوئے، ہم پر اکتاہٹ کو ناپسند کرتے ہوئے۔ اور ایک اور حدیث انس نے کہا نبی قال یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو تنگی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو اور متنفر نہ۔ باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومۃ، اس کا بیان جس نے علم والوں کے لیے معلوم ایام مقرر کر دیے۔ اگر آپ دن مقرر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ بھی فلاں دن میں علم کی بات جو ہے نا وہ پڑھاؤں گا، علم کی بات جو ہے وہ کروں گا میں۔ اب یہ دیکھیں نیچے حدیث ہے، نبی وائل نے کہا کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، جو عبداللہ ہیں وہ لوگوں کو ہر جمعرات کو نصیحت کرتے تھے۔ اب سن لیں، یہ دیکھیں، ایک بندے نے کہا یا ابا عبد الرحمن لا وددت انک ذکرتنا کل یوم، میری خواہش ہے کہ آپ ہمیں ہر روز نصیحت کریں۔ آپ نے کہا ما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ، خبردار مجھے روکتی ہے اس بات سے یہ بات کہ میں ناپسند کرتا ہوں ان املکم، کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈال دوں، وانی اتخولکم بالموعظۃ، میں نصیحت میں تمہارا خیال رکھتا ہوں کما کان نبی یتخولنا بها مخافت سامت علینا، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کے نبی ہمارا خیال رکھتے تھے اکتاہٹ کے ڈر سے علینا ہم پر۔ اللہ کے نبی بھی ہمیں کبھی کبھی نصیحت کرتے تھے، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں، سارے لوگ بیٹھے رہو، سارے کام کاج چھڑ گئے۔ چلیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اس کا بیان پڑھیں جی۔ میں نے سنا معاویہ سے خطیباً، وہ خطبہ دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے سمعت النبی یقول، میں نے سنا اللہ کے نبی سے آپ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ وانما انا قاسم، در حقیقت میں تو بانٹنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ولن تزال هذه الامۃ قائمۃ علی امر اللہ، ہمیشہ یہ امت اللہ تعالیٰ کے امر پہ، اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہے گی۔ لا یضر من خالفہم، ان کو نقصان نہیں دے گا وہ جو ان کی مخالفت کرے گا، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے، اوپر لکھا ہوا ہے۔ چلیں باب الفہم فی العلم، علم میں فہم کا بیان، مطلب یہ کہ آپ کو سمجھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے چیزوں کی، آپ غور و فکر کریں، ایک چیز کے مختلف پہلو دیکھیں، جس رٹا نہ لگا لیں، آپ جس پاڑ نہ لیں۔ قال علی ابن ابی نجین عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الی المدینہ، مجاہد سے مروی ہے کہ میں ابن عمر کا ساتھی بنا، مدینہ تک ان کے ساتھ رہا۔ فلم اسمعوا، میں نے نہیں سنا ان کو اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہوں، الا حدیث واحدا، مگر ایک ہی حدیث، موقع نہیں نا ملا ہوگا راستے میں نا۔ اب یہ نہیں کہ ہر وقت وہ حدیثیں ہی بیان کرتے پھر رہے تھے، ہر وقت حدیثیں ہی۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کے پاس تھے، بہت ہی ابھی جمار، آپ کے پاس جمار لایا گیا، اس کو گابا لکھا ہوتا ہے، وہ کھجور کے اندر سے گودا نکلتا ہے، وہ وائٹ سا کوئی نہیں، تو یہ گوگل کر کے جمار لکھیں گے اس کی پکچر آ جائے گی، وہ وائٹ والا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو نہیں تو یہ ویڈیو ختم ہوتی میں دکھاتا ہوں، یہ سبق ختم ہوتا ہے نا۔ آپ نے کہا ان من الشجر شجرۃ، درختوں میں سے ایک درخت ہے، مثلھا کمثل المسلم، جس کی مثال مسلمان کی مثال کی مانند ہے۔ فارت ان اقول یا نخل، حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے، میں نے ردہ کیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور ہے۔ فاذا انا اصغر القوم، کیونکہ میں لوگوں میں چھوٹا تھا، تو اچانک میں لوگوں میں چھوٹا تھا، بس تو میں خاموش ہو گیا، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، شرم آ گئی نا۔ اللہ کے نبی نے بعد میں بتایا یہ نخلا کہ وہ کھجور ہے۔ ان کو بھی میں دکھا دیتا ہوں بھائی صاحب۔
یہ والا ہے جی، یہ جمار. آپ یہ نہ کہیں کہ کلاس والوں کو دکھا دی ہے. ایک یہ پکچر ہے، ایک اور بھی پکچر ہے اس میں، یہ دیکھ رکھا ہوا ہے انہوں نے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے.